مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر مسلمان کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک علم، دوسرے عمل، تیسرے اخلاص۔ بغیر ان تینوں کے کوئی مسلمان بن کر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پورے طور پر جب ہی ہوگی جب یہ تین چیزیں ہوں گی۔ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کام کو کیسے کیا جائے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے کوئی وہ کام کر نہیں سکتا انسان۔ جب دنیاوی کاموں میں اس کام کا کرنے کا طریقہ جاننا ضروری ہے، تو ظاہر ہے عمل کرنے کے لیے، اعمال کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے پھل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پھل ملے، تو ظاہر ہے کہ بغیر درخت کے تو ہوگا نہیں، وہ درخت ہونا ضروری اس کے لیے۔ جس طرح پھل بغیر درخت کے نہیں ہے، اسی طرح عمل جو ہے وہ بغیر علم کے نہیں ہوگا۔ پھر درخت ہو اور پھل نہ ہو تو ظاہر وہ درخت بالکل بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی علم ہو انسان کو اور اس پر عمل نہ کرے، یہ علم کے ساتھ میں زیادتی ہے اور گویا علم کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، انسان کو ایک قانون معلوم ہو جائے، ایک مسئلہ معلوم ہو جائے، تو یہ 100 رکعت نفل نماز سے بڑھ کر بتایا گیا اس کو۔ اور جب ایک قانون معلوم ہو گیا، علم، تو اب وہ تقاضا کر رہا، وہ آواز دے رہا کہ بھائی عمل کرو، ہم آ گئے ہیں، اگر عمل کرو گے تو ہم باقی رہیں گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ہم رخصت ہو جائیں گے۔ تو ہر عمل کے لیے علم ضروری، علم کا درجہ پہلے ہے اور اس کے بعد میں پھر درجہ عمل کا آتا ہے۔ درخت پہلے ہوگا، پھل بعد میں آئے گا، لیکن اگر کسی درخت کا وجود ہو جائے اور پھل نہ آئے، سب کہتے بیکار، اسے کاٹ کے پھینکو، کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح علم ہو اور عمل نہ کرے آدمی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ تو ہوگا ہی ہوگا، پھر وہ علم جو ہے اس میں برکت بھی نہیں رہے گی، باقی بھی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر عمل کے لیے علم ضروری، لیکن پھل جو ہے کڑوا ہو، کسیلا ہو، وہی بیکار ہے۔ اس کے اندر لذت اور حلاوت بھی ہونا چاہیے، تو اخلاص ضروری۔ بغیر اخلاص کے عمل بالکل بے جان ہے۔ جیسے درخت میں پھل آ تو گیا، لیکن پھل جو ہے کڑوا ہے، کسیلا ہے، پکھا ہے، تو بالکل بیکار ہے وہ۔ لیکن عمل میں، لیکن اسی طرح عمل کیا ہم نے، لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، تو اخلاص نہ ہونا یہ اس عمل کو بیکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، علم میں بھی اخلاص ضروری ہے اور عمل میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ جب کوئی قانون معلوم کرے، حاصل کرے، اخلاص ہو اس کے اندر کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی رضا کے لیے اس کو حاصل کر رہے ہیں ہم۔ علم آ گیا، عمل کرے تو بھی اخلاص کے ساتھ کرے۔ عمل کا اخلاص یہ ہے، جس کے لیے عمل کیا ہے بس اس کے علم میں آ گیا، اب اپنی طرف سے اس کا اظہار، اس کا چرچا اور لوگوں کو بتانا، یہ بھی اخلاص کے منافی چیز ہو گئی۔ تو اس وقت میں مختصر طور پر 3 باتیں عرض کر دیں۔ ایک تو یہ ہم سب کے لیے علم ضروری، اور علم کا تقاضا عمل ہے،
اور عمل کے لیے اخلاص۔ تو علم، عمل اور اخلاص یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نماز ہی پڑھنا ہے مان لیجئے، یا وضو ہی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو اب ان سب کو کرنے کے لیے ضروری پہلے اس کا علم بھی تو ہو۔ جب نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو نماز کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ یا وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو وضو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو علم ضروری ہوگا، اور علم کے بعد اس کا تقاضا عمل کا ہوگا، اور یہ دونوں تقاضا کریں گے کہ اخلاص کے ساتھ کرو۔ اسی لیے علم صحیح یہ ضروری ہے۔ جو علم ناقص ہو، غلط ہو، یا ادھورا ہو، یا اس میں ملاوٹ ہو، تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ علم کارآمد وہی بنے گا جو صحیح ہو اور اصلی علم ہو۔ اسی طریقے سے عمل بھی اصلی ہو، صحیح ہو۔ اگر عمل میں ملاوٹ ہو گئی اور عمل ناقص ہو گیا، یا عمل میں ہم نے اپنی طرف سے آمیزش کر دی، تو وہ عمل بھی بیکار ہو جائے گا اس میں۔ تو علم صحیح ہو، اصلی ہو، اور عمل کے اندر بھی عمل اصلی ہو، صحیح ہو، اور اخلاص بھی ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر ہم ایک سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے والوں میں ہوں گے، اور اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ مخلصین، جو آدمی مخلص ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اپنے آپ کو مخلص بھی نہیں سمجھتا وہ۔ اگر مخلص سمجھ رہا ہے تو یہ بھی اخلاص کے منافی چیز ہے۔ بس ان کے لیے کام کیا، بس کر دیا، اب اس کے بعد کوئی تذکرہ نہیں۔ ایک واقعہ آج پڑھا تھا اخلاص کے تعلق سے۔ عجون الاخبار ایک کتاب ہے، اس میں واقعہ نقل کیا ہے۔ سپہ سالار مسلمہ ابن عبد الملک نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، تو اس قلعے میں داخلے کے لیے ایک سرنگ تھی۔ تو سپہ سالار نے لوگوں کو کہا اندر اس کے داخل ہونے کی ترغیب دی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک لشکر میں ایک معمولی شخص نکلا، اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، وہ اندر داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح فرما دیا۔ اندر گھسے، قلعہ فتح ہو گیا۔ وہ فتح کے بعد سپہ سالار نے اعلان کیا کہ سرنگ میں داخل ہونے والا شخص کون ہے، وہ سامنے آئے۔ لیکن کوئی سامنے نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے حفاظتی افسر کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جب بھی آنا چاہے میری طرف سے ملاقات کی اجازت ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اس افسر کے پاس ایک شخص آیا اور ملاقات کی اجازت چاہی۔ افسر نے کہا کیا سرنگ والے آدمی تم ہی ہو؟ تو اس نے کہا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ اس کو سپہ سالار کے پاس لے جایا گیا۔ جب پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ سرنگ میں داخل ہونے والا شخص آپ لوگوں میں سے 3 باتوں کی شرط کرنا چاہتا ہے۔ یہ اخلاص پر بات، اتنا بڑا کارنامہ کہ اس کی وجہ سے پورا قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی کامیابی مل گئی، لیکن اس کی اخلاص کی بات یہ تھی، اس نے کہا 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا نام لکھ کر خلیفہ کے پاس نہ بھیجا جائے، یعنی بادشاہ وقت کو ضرورت نہیں نام لکھ کر کے اطلاع کرنے کی۔ ایک دوسرے، کسی مالی انعام دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے، اتنی بڑی فتح ہو گئی اس کے کہا کوئی انعام نہیں چاہتے اس کے لیے۔ تیسرے یہ کہ اس کے نام، نسب اور خاندان کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ یہ تینوں اس نے شرطیں پہلے سے لگا دی، یعنی بالکل معاملہ چھپا ہی رہے سارا۔ یہ سن کر سپہ سالار نے کہا کہ اس کی سب شرطیں منظور ہیں۔ اس شخص نے کہا میں ہی سرنگ والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کا اثر اس سپہ سالار پر یہ ہوا کہ جب بھی نماز کے بعد دعا کرتے تو یہ کہتے اللہم اجعلنی ما صاحب النقب، کہ اے اللہ میرا حشر اسی سرنگ والے کے ساتھ فرما دیجیے آپ۔ یعنی ایک اخلاص۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اگر توفیق ہو بھی گئی کسی کام کو کرنے کرانے کی تو بس کوئی تدبیر کرتے ہیں کہ اس کا چرچا ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ نہیں، بس جن کے لیے کیا ہے بس اگر وہ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں تو وہ کافی انسان کے لیے۔ تو اس وقت جو بات عرض کی گئی ہے وہ علم کی، عمل کی، اخلاص کی، تینوں کی فکر کرے۔ عمل کرنے سے پہلے بھی اخلاص ہو، پھر نظر رہے
عمل ختم تک اخلاص رہے اور بعد میں بھی رہے، یہ ضروری اس کے لیے ہے، کیونکہ شروع میں اخلاص رہا اور بیچ میں پھر گڑبڑا گیا مسئلہ، یا اخیر کے بعد میں پھر کچھ ہو گیا تو وہ بات جو ہوگی پھر وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تینوں چیزوں توفیق عطا فرمائے۔